یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہاں پر بہت باریک باریک حقوق ہیں جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ ماں کیا کرتی ہے، اولاد کتنی محبت ہوتی ہے، ایک ہی لڑکا کتنی محبت، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، قابل بناتی ہے، بچہ نوکری کرتا ہے، گھر بناتی ہے، بنانے کے بعد اب سب سے زیادہ تمنا یہ ہوتی ہے بیٹے کی شادی کروں، چنانچہ رشتہ بھی تلاش کرتی ہے، سب کچھ تلاش کرنے کے بعد اب شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اب ماں سمجھتی ہے کہ اوہو بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، سارا وقت بیوی کے پاس رہتا ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں دے رہا ہے۔ بہن سوچتی ہے کہ اوہو اب تو بھابھی اس کو قبضے میں کر لے گی، اب بہن کی طرف کوئی محبت ہی نہیں ہوگی اس کی، تو لہذا اب کیا کام کرتے ہیں، منفی سوچ کیسے ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے بہو کی کیا کیا غلطی، اب دن کے اندر دیر سے اٹھتی ہے، فلاں کام میں یہ کرتی ہے کوتاہی کی، فلاں کام میں یہ کوتاہی کی، اب یہ کیا کرتی ہے، بیٹا جب آتا ہے بیٹے کو کہتی ہے تیری بہو ایسا کی ایسا کی ایسا کی۔ ماں بہو کی شکایت بیٹے سے کرتی ہے، ذرا بتائیں شکایت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح۔ شکایت کا مقصد کیا ہے؟ شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، بہو صحیح ہو جائے۔ یہاں شکایت کا مقصد یہ نہیں، شکایت کا مقصد یہاں کیا ہے، نیت، بیماری کیا ہے دل کے اندر ماں کے، بیٹا سارا وقت دے رہا ہے وہاں، اب کہیں ایسا نہیں ہو کہ بیوی جو ہے اس کو قابو میں کر لے، قبضے میں کر لے، تو لہذا اب ماں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے دل کے اندر بہو کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے، نفرت کے لیے شکایت کرتی ہے۔ بہن آ کی شکایت کرتی ہے کہ بھابھی آج ایسا کی ایسا کی، کب تک شکایت سنتا رہے گا، اب 2-4 مرتبہ غصہ بھی ہوا، ڈانٹ دیا۔ یہ رشتہ کون سا رشتہ ہے، کتنی محنت سے، کتنی لاڈ پیار سے ماں جا کر بہو لے کر آئی، آنے کے بعد اب نفرت کی بیج بو رہی ہے، بیٹے اور بہو کے درمیان نفرت کی بیج بو رہی ہے۔ ارے یہ رشتہ تو پاک رشتہ تھا، یہ رشتہ وہ تھا کہ اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے، پھر سمجھتی ہے بیٹا میرا ہو جائے گا، بہو کو چھوڑ دے گا۔ کیا عجیب الٹی کھوپڑی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کی غلطی کوئی نہیں بتاتا، ساس کی غلطی کوئی نہیں بتاتا کہ بھئی کیا غلطی ہو رہی ہے معاشرے میں، یہ غلطی کر دیتی ہے، چوک کرتی ہے۔ بہن بھی یہی آگ نفرت کی بٹھاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھنی چاہیے، رشتہ نازک ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ خطبہ نکاح کے اندر لڑکے کے سامنے خطبہ پڑھا جاتا ہے، تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خوشی کا موقع ہے، بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے، اور وہاں قاضی صاحب ڈرا رہے ہیں اے اللہ سے ڈرو، خوشی کے موقع پر ڈرانے آگے چلو یہاں سے، نہیں، خطبہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، تو سننا پڑے گا۔ ڈرا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خوشی کے موقع پہ کیوں ڈرایا دیا جا رہا ہے، کیوں اللہ کا خوف دل میں بٹھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معاشرہ نہیں سمجھتا، وہ ماں نہیں سمجھتی، اس کی بیٹی نہیں ہے، بیٹی کو رخصت نہیں کی ہے، نہیں سمجھتی کہ صرف قاضی کے 2 بول کی وجہ سے 20 سالہ 22 سالہ لاڈ پیار محبت ماں کے گھر کی، باپ کے گھر کی، اس کے رشتہ دار بھائی بہن سب کی محبت چھوڑ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اس کی دلجوئی کرنا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہر دم، کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں تنہا بیٹھ کے رونے نہ لگے، اس کے دکھ درد کے اندر تو ساتھ میں رہنا، دلجوئی ہوگی اس کی۔ کیا کرتے ہیں، ماں کہتی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے کہیں بیوی قبضے میں نہ کر لے۔ کیا الٹی بات، اگر لڑکا نہیں جا رہا ہے وہاں پر ماں کو چاہیے تھا لڑکے کو بھیجے کہ بیٹا دیکھ اکیلی بیٹھی ہے، جا اس کی دلجوئی کر، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، گھر یاد آ رہا ہوگا، جا اس کی دلجوئی کر۔ ماں اگر یہ محبت کے الفاظ اپنے بیٹے سے کہتی، میاں بیوی کے درمیان محبت
پیدا کرنے کے اندر اگر ماں کا کردار ہوتا، ماں کا رول ہوتا، وہ بچہ، وہ اولاد کبھی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر بہن کا رول اس کے اندر ہوتا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے اندر، تو وہ بھائی کبھی بہن کو چھوڑ نہیں سکتا، کبھی اس کے خلاف نفرت کے الفاظ نہیں ہوتے، محبت کے الفاظ ہوتے۔ محبت پیدا کرنے کے اندر آپ ساتھ کریں، ساتھ دیں، الٹی نفرت پیدا کر رہے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ بیٹا ہمارا ہو جائے گا۔ کب تک سنے گا بیٹا؟ سنتے سنتے آخر کہے گا کہ میں تمہاری بات سنتا ہی نہیں۔ نفرت پیدا ہو جائے گی، یہ ہونی ہے، نیت جیسی ہوگی ہوتا ہے ایسی۔ اس چیز کو سوچنے کے تیار نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مائیں اصل ہیں، امت کی سرمایہ سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ عورت کے اندر اگر بیداری پیدا ہو جائے، اپنی اولاد کے اندر صحیح دین آئے گی، اولاد کے اندر صحیح فکر پیدا ہوگی، اولاد کے اندر صحیح رہنمائی ہوگی، تو پھر اولاد کبھی معاشرے کے اندر کبھی بگڑے گا نہیں۔ اولاد صحیح ہوگی، پھر معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو یہ مکتب کے اندر بھی بچے آئیں گے، دین بھی صحیح ہوگا، تو یہی مکتب بنیاد ہے۔ اسی لیے یہ جتنی چیزیں باتیں سنی گئی ہیں، جتنی فضیلت بتلائی گئی، دین کی کتنی فضیلت ہے کون نہیں جانتا۔ دین کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اب ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم غافل ہو گئے، فکری طور پر ہم مرتد ہو گئے۔ دیکھو بتلایا نا ابھی قرآن کریم کی آیت میں کیسے اس زمانے کے اندر، قارون کے زمانے کے لوگوں کی جو فکر تھی کافروں کی، آج وہی سوچ ہماری ہے۔ جب کافر کی سوچ ہماری سوچ بن جائے گی تو ہم مسلمان صرف نام کے ہیں، فکری اعتبار سے ہم کافر بن گئے۔ اسی کو کہتے ہیں فکری ارتداد۔ تو گویا کہ فکری طور پر ہم کافر ہیں، ہماری سوچ جو ہے ان کی سوچ وہی، ہماری فکر جو ہے ان کی فکر وہی، ہم جو مرضی کی کر رہے ہیں اپنی مرضی کی، صبح سے اٹھ کر ہم اپنی چوائس کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کافر بھی اپنی چوائس کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا جو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب قید خانہ؟ یعنی یہاں اس کی مرضی نہیں چلتی، قید خانے کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا۔ مومن بھی دنیا کی اس قید میں رہنا نہیں چاہتا، مومن بھی اس کے اندر اپنی مرضی کی نہیں چلاتا۔ جنت کافر کے لیے ہے، اس لیے کہ کافر جنت کے اندر اپنی مرضی کی ہوگی۔ وہاں دنیا کے اندر کافر بھی وہ کسی احکام کا مکلف نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ آج ہم بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم اور ان میں دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی اپنی مرضی، ہم بھی اپنی مرضی، فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ گویا کہ فکری طور پر کوئی فرق نہیں رہا۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج اسی مجلس کے اندر ہم یہ فکر لے کے اٹھیں، توبہ کریں۔ آج تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے اپنی مرضی کی، یہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ آج توبہ کریں کہ اللہ ہماری توبہ۔ آج ہم سمجھ میں آیا کہ ہم اپنی مرضی کی گزار کر کے تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آج سے ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کریں گے یا نہیں؟ یہ اپنی مرضی چھوڑیں۔ اپنی مرضی کبھی پوری نہیں ہوتی، خود ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہذا جو کچھ تھوڑی بہت جہاں پر اپنی مرضی ہے اس کو بھی اپنی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر کتنا سکون ہے، کتنا لطف ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی پیغام میرا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہی فکر کریں۔ جیسے ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر ہے، اس طرح بچوں کی، اپنی اولاد کی بھی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ یہ اولاد اسی وقت آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جبکہ ان کی دینی فکر ہوگی، دینی تربیت ہوگی۔ اگر دینی تربیت نہیں ہے تو آپ آنسو بہاتے رہیں گے، بڑھاپے کے اندر بہت زیادہ پریشان، تکلیف کا سبب بن جائیں گے۔ اسی لیے ان کو دینی تربیت، دینی تعلیم، دینی تربیت سے آراستہ کریں، پھر آپ کی زندگی سکون کی ہوگی، آپ کا بڑھاپا بھی سکون میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ اولاد کے سلسلے میں مکتب کے اندر جو بچوں کو دیا جاتا ہے، اسکول سے زیادہ آپ اس کی فکر کریں۔ اسکول میں بچہ پڑھ لے گا، اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ وہاں کتنی پیسہ خرچ کرتے ہیں، روپے ضائع ہوتے ہیں، اولاد اپنے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ کتنے اپنے گاؤں کے اندر کتنے لوگوں کو ہر دن ہم دیکھتے ہیں کیسے رو رہے ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ اس سے عبرت حاصل کریں، خدا را سنبھلیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمیل صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طرح حضرت مولانا جلال صاحب بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے صحت کے لیے، عافیت کے لیے دعا فرمائیں۔
اسی طرح جو بھی بیمار ہیں ہم میں سے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جو ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں وہ بھی بہت سارے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس طرح کی مجلس کا ثواب اس علاقے کے جتنے مرحومین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائے، اور ان کی روح کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ دعا کے لیے کہے ہیں، بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہے ہیں، یا بہت سارے لوگ کی تمنا ہے کہہ نہیں پائے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی جائز مقاصد، حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقی ورضا نفسی ومداد کلماتی، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما لے، یا اہل العالمین شرکت کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اہل العالمین یا اللہ اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما لے، یا اہل العالمین امت کی ہدایت کا ذریعہ عطا فرما، یا اہل العالمین اس طرح کی مجلس کو یا اللہ قائم کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اہل العالمین یا اللہ اس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لے، یا اہل العالمین اس کو یا اللہ پورا اس علاقے والوں کے لیے یا اللہ اس سارے ثواب کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ سب کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، پروردگار عالم ہم سب کو یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ العالمین دینی بیداری عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کے اندر دینی بیداری عطا فرما، ہمارے بڑوں میں دینی بیداری عطا فرما، یا اللہ ہماری عورتوں کے اندر دینی بیداری عطا فرما، یا اللہ العالمین ہمارے بڑوں میں دینی بیداری عطا فرما، یا اللہ سب کے اندر دینی جذبہ دینی شوق عطا فرما، یا اللہ العالمین اس کفر کے ماحول کے اندر یا اللہ ہر طرف کفر کا ماحول ہے، یا اللہ العالمین اس ماحول کے اندر یا اللہ کتنا یا اللہ نافرمانیاں ہوتی ہیں، پروردگار عالم یا اللہ اب تک ہم اپنے یا اللہ العالمین اپنی مرضی کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، یا اللہ مرضی کے مطابق زندگی گزار کر تجھ کو ناراض کیا ہے، پروردگار عالم آج پورے عالم کے اندر یا اللہ مسلمان ذلیل و خوار ہے، پروردگار عالم مسلمانوں کی یا اللہ اصلاح فرما دے، یا اللہ العالمین یا اللہ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا یا اللہ زندگی گزارنا آسان فرما دے، یا اللہ العالمین شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ العالمین سب کو قبول فرما لے، ہم جو بیمار ہیں وصیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ العالمین یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ العالمین یا اللہ ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔